ارشاد صاحب یہ جو افتخار گیلانی صاحب نے ذکر کیا ہے یہ تو سفاکیت، بربریت، ظلم، ستم، لا قانونیت، جمہوری اقدار، انسانی حقوق، یہ تو سب چھوٹے الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہی وہ دوہرے معیار ہیں عالمی برادری کے، سو کالڈ جو عالمی برادری بنی ہوئی ہے، جو طاقتور لوگ ہیں، جو دنیا میں امن کی، انصاف کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ سید علی گیلانی کے ساتھ جو سلوک ہوا، یاسین ملک صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ابھی معلوم نہیں ان کی، ہم مشال ملک صاحبہ سے پوچھیں گے صحت کا کیا معاملہ ہے، اور ان کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ڈے ون سے بات کر رہے ہیں بھارت سے علیحدگی کی، بھارت سے آزادی کی۔ جو لوگ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ان کے ساتھ بھی، محبوبہ مفتی کے ساتھ بھی کوئی ان کا رویہ مثالی نہیں ہے، فاروق عبداللہ کے ساتھ، دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی۔ لیکن افغانستان کے حوالے سے ساری دنیا چیخ چلا رہی ہے کہ وہاں لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے، اور طالبان کی حکومت جو ہے وہ اگر آتی ہے تو خواتین کے حقوق کیا ہوں گے۔ یعنی ایک 80 سال سے زیادہ عمر کی خاتون کے ساتھ جو ہے یہ سلوک ہو رہا ہے اس بھارتی فوج کی طرف سے۔ مشال ملک صاحبہ یہ فرمائیے، ایک تو آپ کے تاثرات ہم جانیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی وفات سے تحریک آزادی کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک اتنا بڑا لاس ہوا ہے کہ اس کے اندر تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ جو کچھ ہمارے سب کے ساتھ ہوا ہے، مینٹلی اس کو ایکسیپٹ کرنا، اٹ از ریئلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری ویری پینفل فار ایوری کشمیری، بیکاز ایک اتنے بڑے رہنما، ایک اتنے عظیم رہنما، اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو تھی وہ وقف کر دی تحریک آزادی کے لیے، وہ چلتے پھرتے کشمیر کی تحریک تھے اور کشمیر کی تاریخ بھی تھے، اور انہوں نے جس طرح قربانیاں دیں، اور جو وہ ایک اسٹانچ بلیور تھے ان دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اور وہ کتنے بھی پیس پروسیسز یا ڈائلاگز ہوئے، ان کو یہ فار سائٹڈنس تھی جو پچھلے 50 سالوں میں شملہ ایگریمنٹ کے بعد سے لے کر اب تک ہوئے، ہی نیو کہ انڈیا نے ہمیشہ دھوکہ ہی دینا ہے۔ تو یہ ان کی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص صلاحیت دی تھی، اور ایک ان کے جو ان کے کرٹکس بھی تھے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ان کا بلیف تھا وہ اس سے ایک انچ بھی کبھی بھی نہیں ہٹے، اور ایک اسٹانچ بلیور تھے اپنے اس نیریٹو کے اندر کہ کشمیریوں نے جو آزادی اور حق خود ارادیت کی تحریک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی پیس پروسیس یا کسی نیگوسیشن کے لیے نہیں دی ہیں، بلکہ وہ اپنی آزاد جو کشمیر کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ اس خواب کو، ادھورے خواب کو لے کر ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جس بے رحمی سے ان کو دفنایا گیا، جس طرح ان کی فیملی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور ان کو کنفائنمنٹ کے دوران ہی ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اتنے سالوں سے وہ ہاؤس اریسٹڈ تھے، اور جو ان کی زندگی میں جو انہوں نے لازوال قربانیاں دیں، اور پھر جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنایا یاسین صاحب کے ساتھ مل کے، میر بھائی صاحب کے ساتھ، اور یونیفائڈ وے کے اندر کشمیر کی پرامن سیاسی جدوجہد کو آگے چلایا، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ مگر جو سب سے تکلیف دہ ہے ایک تو ان کو کھونا، اور ان کا جو سایہ، جو شفقت کا اور جو ان کی رہنمائی تھی سب کے لیے، کشمیریوں کے لیے، ایک اس سائے سے ہم لوگ محروم ہو گئے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آخری جو رسومات تھیں ان کی وہ بھی نہیں پوری کرنے دی ان کو دفنانے سے پہلے، جو ان کی وصیت تھی کہ ان کے شہداء کے قبرستان کے اندر دفنایا جائے وہ بھی نہیں پوری ہونے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ جو مارا پیٹا گیا، ان کو ان کی ڈیڈ باڈی کو جس طریقے سے گھسیٹا اور کھینچا گیا، اور ان کو جس طرح دفنایا گیا رات کی تاریکی میں لے گئی ہندوستان کی آرمی، اور پورے گھر کو کارڈن آف کر دیا، اتنی زیادہ وہاں پہ ہندوستان کی آرمی کو ڈپلوائے کر دیا گیا۔ تو یہ تو ان کی بکھلاہٹ ضرور ہے، مگر جو اس سے تکلیف دی، جو پین، جو ایگنی، آئی تھنک اس کا تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ کو افتخار گیلانی صاحب نے بھی جو بتایا ہے کہ ان کو غسل بھی نہیں کرنے دیا گیا کہ ان کے فیملی ممبرز ان کو کر سکیں، نہ ان کو وہاں پہ جانے کی اجازت دی گئی۔ تو زندگی بھی ان کی جب میں بھی ان کو بند کیا ہوا تھا جیل کے اندر، وفات کے وقت بھی وہ قید میں تھے، اور پھر دفنانے کے وقت بھی وہ ایک قید اور بند کے اندر، ہندوستان کی آرمی نے ان کو مرنے کا بھی جو رائٹ ہے اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ بھی اپنے کنٹرول میں رکھتے، تو مگر دفنانے کا بھی رائٹ نہیں دیا گیا۔ اثرات کیا مرتب ہوں گے تحریک آزادی کشمیر پر؟ اس کے جو تاثرات ہیں ڈیفینیٹلی وہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ جو خلا پیدا ہو گیا، جو ویکیوم ہے،
اس کو کوئی پر نہیں کر سکتا. اور اتنا بڑا یہ کولوسل لاس ہوا ہے کشمیر کیوں. میں اثرات کی بات کر رہا ہوں, ایفیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کس حد تک آپ افیکٹ کی کریں, مگر میں اس کی جی بالکل آپ افیکٹ کی بات کریں, مگر اس سے پہلے جو میں بات کر رہی ہوں کہ اس لاس کا ویکیوم بھی کوئی فل نہیں کر سکتا, مگر نیچرلی اس کے اثرات بہت دو قسم کے اس کے اثرات ہیں. ایک تو بہت ہی خوفناک ہیں کہ ایک انارکی کی طرف معاملہ جا رہا ہے, کیونکہ کوئی لیڈر ہی ہوتا ہے وہی تحریک کو لیڈ کرتا ہے. یہ دنیا کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اور جتنی بھی بڑی بڑی تحریکیں ریولیوشنز چلی ہیں ان کو لیڈرز نہیں چلایا ہے. تو ہندوستان کا جو موقف ہے کہ جو ایجنڈا ہے کہ اس پوری تحریک کو لیڈر لیس کر دیا جائے, اور اس تحریک آزادی کے اندر جو ہمارے لیڈرز ہیں جس طریقے ون بائی ون ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی جو تیاری ہے, یہ بہت خوفناک سازش ہے ہندوستان کی طرف سے, جو ایک کمپلیٹ سول وار, ایک انارکی کی طرف معاملہ لے کے جا رہی ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی وجہ سے, کیونکہ ایک لیجنڈ تھے, اور یہ لیجنڈ صدیوں میں ایسے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. عوام کی طاقت, عوام کے جو جذبات ہیں اگلی نسلوں تک وہ ان کا پیغام جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہم ہوں یا نہ ہوں, مگر جو خواب تھا آزادی کی تحریک کا کہ ایک آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی کشمیر, وہ ایک کشمیریوں کی جو آزادی کی تحریک ہے اور ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ شہیدوں کی قربانی کبھی رائے گا نہیں جائے گی. مگر یہ جو لاس ہے جو میں کہہ رہی ہوں, یہ کہ ریپیریبل لاس ہے, اور ان کی یاسین ملک صاحب کی صحت کیسی ہے؟ یاسین ملک صاحب کی صحت کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ یاسین صاحب کی صحت اس وقت بہت پچھلے 2 سال سے ان کو جو تہاڑ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے, اور ان کو ایک موت کے منہ میں رکھا ہوا ہے, ایک ڈیتھ سیل کے اندر. ان کے اوپر فزیکل اور مینٹل ٹارچر بہت عرصے سے کیا جا رہا ہے. بہت ہی تشویشناک حالت ہے ان کی بھی. اور مجھے جتنے بھی ہندوستان کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں سعید علی گیلانی صاحب کی وفات کے بعد, وہ بہت ہی زیادہ تھریٹنگ ہے کہ اب اگلی باری یاسین صاحب کی خدا نخواستہ ہے, اور پھر دوسروں کی ہے, کیونکہ ان کا تو گول یہی ہے کہ اس پوری تحریک کو لیڈر لیس کر دیا جائے تاکہ ساری موومنٹ سکیٹرڈ ہو جائے. مگر یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, مگر ہندوستان اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ نہ ان کا فیملی سے رابطہ ہو, نہ ان کو کوئی لیگل ایکسیس دی جا رہی ہے, اور ایک ڈیتھ سیل میں 5x7 میں ایک اوپن ٹوائلٹ کے ساتھ ان کو سلایا جاتا ہے. اور آپ وقتاً فوقتاً اسلام آباد میں وائرل ہوئی ہے, آپ وقتاً فوقتاً اسلام آباد میں آواز بھی بلند کرتی ہیں, وہاں بھی یہ عالمی برادری کی طرف سے, UN اداروں کی طرف سے, امریکہ برطانیہ کے سفارتی حلقوں کی طرف سے آپ کو کوئی رسپانس پازیٹیو ملتا ہے؟ دیکھیں, رسپانس ملنا اصل بات یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف کنڈیم کر رہا ہو یا کوئی افسوس کر رہا ہو. پراپر ایکشن جب تک نہ لیا جائے ہندوستان کے خلاف, کوئی سینکشنز نہ لگائے جائیں, جو اس نے ایک انلیگلی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو اندر ڈیموگرافی کو جو وہ چینج کر رہا ہے, جنیوا کنونشن 4 کی وائلیشن ہے, پولیٹیکل پرزنرز لاکھوں کی تعداد میں, لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر رہا ہے. تو ہم کس طریقے سے پلیبسٹ یا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی طرف جا سکتے ہیں جب لیڈرشپ ہی ایلیمنیٹ ہو جائے گی خدا نخواستہ, جب وہ چیئر ہی ہے وہ ہی خالی کر دی جائے گی, تو اس میں کیسے ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی سلوشن نکلے گا؟